ایک شہید کے سال ثواب کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہید کو یاد کر کے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے جمع ہونے ہوئے اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا ہے، لیکن عزیزوں سب سے پہلے یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں دو طرح کے حالات تشریف فرما ہے۔ کچھ اس شہر کے مقامی باشندے ہیں، آگرے کے رہنے والے یا جو مستقل آگرے میں مقیم ہیں، اور کچھ وہ حضرات ہیں جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے شہید ثالث علیہ الرحمہ کی قبر پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنی دعاؤں کو مانگنے کے لیے آئے ہیں، توسل کے لیے آئے ہیں۔ میں شاید دونوں حضرات کے لیے ایسا منبر پر آنے والا ہوں کہ یہاں زیادہ تر لوگوں کو مجھے سننے کے لیے سے پہلے منبر پر نہیں لکھا ہوگا۔ نوجوانی اور جوانی کے دور میں جہاں مجالس جب اپنے شباب اور عروج ہوتے ہیں اس وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ حاضر ہوتا رہا، پھر دو تین بار رسالہ ثواب کی مجلس پڑھنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن ظاہر کے ذہنوں میں بات کافی نہیں رہ جاتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میری اس گفتگو کا کیا موقع ہے، کس مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ میں گزارش مناسبت سے کر رہا ہوں کہ اس وقت جس شہید کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور تلقین کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ کیوں شہید ہوا؟ کیا وہ میدان جنگ میں بدلو کے لیے تھے؟ کیا انہوں نے کسی ابتدا کا سہارا اٹھایا تھا؟ یا وہ کسی سے لڑنے گئے تھے؟ نہ وہ کسی سے لڑنے گئے تھے، نہ کسی ابتدا کا سہارا اٹھایا تھا، نہ میدان جنگ میں گئے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ حق کو بیان کیا تھا اور حق کا مطالبہ کیا تھا۔ ظالم حکومت نے انہیں حق بیانی پر اور حق کے مطالبے پر اپنے خیال میں موت دے دی، حالانکہ کوئی انسان اپنے بستر پر خود مر جائے تو شاید اس کی موت بن جائے، لیکن وہ اس کی موت حق بیانی کرتے ہوئے حق کی راہ میں ہو، وہ اپنی موت مرتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا ہے کہ ظالم جس کے ہاتھ میں پاور ہو اور اقتدار ہو، اس ظالم کے سامنے جو پاور والا ہے، جو اقتدار والا ہے، اس کے سامنے بھی حق کی بات کو کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ شہید باقر عمر کی شہادت اس میدان جہاد میں ہوئی ہے جہاں حق کی بات فرمائی گئی۔ انہوں نے حق کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ظلم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام میں صلوات سب نے اپنی سیرت سے اور اپنی زبان سے دونوں سے ہمیشہ پیغام دیا ہے کہ نہ کسی
کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم کو قبول کرو۔ یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کا پیغام صرف اتنا نہیں ہے کہ ظلم کرو نہیں، بلکہ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرو۔ ہم ایک فریضہ ادا بھی کر لیتے ہیں تو دوسرے فریضے کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، بلکہ ہم بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مجھے گفتگو کرتے کرتے یاد آ گیا ہے، اور خیر بہرحال اس موضوع سے متعلق بات اس لیے کر رہے ہیں، اپنے جوانوں کے لیے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کا حق نہیں چھینا، ہم نے کسی کو کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے کسی کی توہین نہیں کی، ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے شیعہ ہونے کا حق ادا کر دیا، مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ لیکن یاد رکھیے گا، مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں، بلکہ مسلمان کی ذمہ داری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اس سے زیادہ قرار دی ہے۔ سرور کائنات کا مشہور معروف ارشاد ہے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے دوہرا رہا ہوں اور انہیں سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، انصر اخاک ظالما کان او مظلوما۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اتنی بات سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا آیا میں تو نہیں جانتا، لیکن جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو میں اتنی روایت پڑھ کے الجھ گیا تھا کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ یہ تو بالکل ناانصافی والی بات ہے۔ بھائی میرا بھائی مظلوم ہے، میں اس کی مدد کروں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں تمہیں ظالم بھائی کی مدد کروں تو تعصب ہوا، کیونکہ انصاف کے خلاف ہوا۔ اور پروردگار عالم نے انبیاء کو اس زمین میں جو بھیجا ہے، ان کی بعثت کے سلسلے میں جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان پر گفتگو پھیلانا نہیں مجھے، اس میں آیات قرآنی میں جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے تعلیم اور تربیت جیسی چیزوں کے ساتھ ساتھ، اس میں ایک ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انبیاء کو اس زمین پر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے انسانوں کے درمیان عدالت کا نظام قائم کرے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومنوں کے درمیان عدالت کا نظام قائم کرے، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انسان کسی بھی مذہب کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان عدالت کا نظام قائم کرے۔ تو جب سارے انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے، اور ان میں سرور انبیاء یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ تعصب کیسے سکھا سکتے ہیں، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو۔ تو مظلوم بھائی کی مدد کرے آدمی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، میں اسے ظلم اس پر ہو رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور میرے جوان سمجھ میں، یہ حضور جو لفظ اخا کا کہہ رہے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، مظلوم ہے تو میں نے اپنے ظلم سے اس کو بچانے کی کوشش کی، اس پر جھوٹے مقدمے قائم ہو گئے تھے، میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اس سے نجات دلوا دی، اسے زبردستی پولیس میں کیس میں پھنسوا دیا گیا تھا، میرا برادر مومن تھا، مجھ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں، مگر مجھے پتا ہے تو بے قصور ہے، تو میں نے اسے جا کے اپنے باور، اپنی طاقت، اپنے تعلقات جو بھی میرے پاس ہے، منبر پر آتا ہوں، بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان سے جو کہہ دوں اسے قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں گیا تھا علی گڑھ مجلس پڑھنے، میں گیا تھا مراد آباد، یہ سمجھ لیے کہ مولانا نے شہروں کے نام لیے تو وہاں کچھ ایسے معاملہ ہوتا، لہٰذا میں کہہ دیتا ہوں میں گیا تھا آگرہ مجلس پڑھنے، وہاں ایک دوسروں پہ جھوٹے مقدمے قائم کر رکھے لوگوں نے، اس میں بیچارہ ایک اچھا نیک شریف آدمی کو جانتا اور اچھی طرح سے دیندار ایماندار، اور اپنی ایمانداری کی سزا میں بے ایمانوں نے اسے پھنسا دیا ہے۔ تو ذرا آپ جج صاحب ان کی مدد کیجیے۔ یہ اتنی سچائی ہے کہ واقعہ نے ایک جج جو مرد مومن تھے اور علی والے تھے، میں ایک مومن کے بارے میں مطمئن تھا ان کی خطا نہیں ہے، جس جرم میں وہ ان پر کیس قائم ہوا اس جرم کے مجرم کو نہیں،
میں نے بس اتنی بات کہی کہ اس جرم کے مجرم نہیں ہے جس میں انہیں پھنسایا گیا ہے انہوں نے بہرحال مدد کی. تو میرے عزیزوں اگر کوئی مظلوم ہے تو اسے ظلم سے چھڑا لیا جائے. پیغمبر سے لوگوں نے بھی یہی سوال کیا جو سوال آپ کو میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ سرکار کوئی مظلوم ہے تو ہم اسے ظلم سے نجات دلا دیں, اس طرح اپنے بھائی کی مدد کریں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اپنے ظالم بھائی کی مدد کا کیا مطلب؟ ظالم بھائی کی مدد کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے بھائی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم کر رکھا ہے تو میں بھی جا کے وہاں جھوٹی گواہی دوں. ظالم بھائی کی مدد کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر میرے بھائی نے میری اپنی بہنوں کا مال حق میراث چھین رکھا ہے تو میں بھی جا کے گواہی دے دوں, جو آج کل بے حیائی کے ساتھ ہمارے گھروں میں سب ہو رہا کہ اپنی سگی بہن کے بہن ہونے سے کورٹ میں جا کے انکار کر دیا جاتا ہے, اپنے بھائی کے اولاد ہونے سے انکار کر دیا جاتا ہے. نہ جانے یہ دنیا کہاں ہمارے دین کو چھین رہی ہے, یہ دنیا کہاں ہمارے دین کو چھین رہی ہے. کوئی مال دنیا کے لیے دین کو بیچے دے رہا ہے, کوئی شہرت دنیا کے لیے دین کو بیچے دے رہا ہے, کوئی اقتدار دنیا کے لیے دین کو بیچے دے رہا ہے. تو یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں جس چیز کے لیے بھی اپنے دین کو بیچ رہے ہیں یہ دنیا آ کے چلی جانے والی ہے, یا یہ تمہیں چھوڑ دے گی یا تم اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, مگر جس آخرت کو برباد کر رہے ہو اس سے تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں. اب مظلوم کی ظالم کی مدد کرو, تو کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں اس کی ظالم کی مدد کروں, اس کے ظلم میں شامل ہو جاؤں. میں نے بڑا وقت لے لیا جوانوں سے بات کرنے میں, مگر تھوڑا وقت اس لیے تاکہ ذہنوں میں رہ جائے. تو مظلوم کی مدد کرو جو تمہارا بھائی ہے, اور ظالم کی بھی مدد کرو جو تمہارا بھائی. اور بھائی سے مراد صرف میرا سگا بھائی نہیں, میرے ماں باپ کی اولاد نہیں, برادر ایمانی, علی کا غلام, برادر ایمانی کی مدد کرو, ظالم کی مدد کرو. کہا اس کے ظلم میں شریک ہو جائے, کہا نہیں, ظالم کی مدد یہ نہیں ہے. توجہ دے میرے بچے, میرے جوان, میری بیٹیاں, ہم سب ظلم کا مطلب خالی تلوار چلا دینا, گولی مار دینا, مقدمہ قائم کر دینا نہیں ہے. ظلم کا مطلب ہے جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ ملے, جو جس کو کا مرتبہ ہے وہ اسے نہ دیا جائے. یہ ظلم ہے. ظالم کی مدد کرو, جو تمہارا بھائی ہے تو اس بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو. کہا اس کے ظلم میں شریک ہو جائے, کہا نہیں, ظالم بھائی کی مدد اس کے ظلم میں شریک ہونا نہیں ہے, ظالم بھائی کی مدد اس کو ظلم سے روک دینا ہے. ایک سلام بھیجیے محمد. ایک اور سلام بھیجو کے دیتے ہیں. تو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں ایسے عالم باامن, ایک صاحب ایمان, وہ مومن کہ جس نے ایمان کا خالی زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنی جان دے کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت کیا. اس کے حصہ جواب کے لیے جس نے جان دی تھی صلوات دے دے. میدان جنگ میں جا کے بندوق نہیں اٹھائی تھی, تلوار نہیں اٹھائی تھی, بلکہ اعلان کلمۃ حق, حق کی بات کو بلندی دینے کے لیے, حق کا پیغام پہنچانے کے لیے, اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو پہنچانے کے لیے اپنے برادران ایمانی جو سعودی عرب میں خصوصیت سے اور پوری دنیا میں بالعموم ظلم و ستم کا شکار تھے, چاہے سیریا میں چاہے یمن میں, شہید باقر نمبر میں, ان سارے مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھائی. اپنا کچھ نہیں مانگ رہے تھے. آپ میں سے بہت سے جوانوں نے اور وہ لوگوں بھی شاید دیکھا ہو, ان کے مخلصین نے ان کی زندگی کے کچھ حصے بھیجے ہیں. ان کے گھر کی ایک تصویر ہے جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انتہائی بوسیدہ کمرہ ہے, جگہ جگہ سے اس کا پلاسٹر ٹوٹا ہوا, رنگ ادھڑا ہوا, معمولی سا جو ہم لوگ دری بچھاتے ہیں, معمولی سے دری کو بھی دیکھنے سے لگ رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ غریب کے لائق ہے, ان کے والد غریب کے لائق ہے, جتنی پرانی کسی ہوئی. انتہائی سادہ زندگی ہوتی ہے. وہ اپنے بھی کچھ نہیں مانگ رہے تھے, وہ وہی جو حضور نے بندہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو
ظالم ہے تو بھی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو، دونوں کی مدد کر رہے تھے، دونوں سے کہہ رہے تھے تم میرے بھائی ہو، ایمانی بھائی ہو، تمہارے حق جو چھینا جا رہا ہے میں تمہیں دلواؤں گا، اور ان سے بھی کہہ رہے تھے تم برادر اسلامی ہو، تم سے بھی کہوں گا ظلم چھوڑ دو۔ ایک ساتھ کر رہے تھے، دونوں کام ایک ساتھ کر رہے تھے۔ اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ یہ جو آواز اٹھا رہا ہے یہ ہمارے بھلائی کے لیے اٹھا رہا ہے یا ہماری برائی کے لیے اٹھا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے سلوک کی تبدیلی کی ہے ظلم کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ائمہ تابعین اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا کیا ہوگا۔ میں بات کرتے کہتے دوسرے وقت آ گیا ہو، لیکن یہ باتیں مجھے بھی کہتے ہیں نہیں جلدی پہلے ہی کہہ لیتا۔ کیا برتاؤ ہوتا ہوا تھا ائمہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ، بالخصوص ائمہ تابعین کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے علماء کے ساتھ، ان کی بات پہنچانے والوں کے ساتھ، ان کی باتوں کو لوگوں تک منتقل کرنے والوں کے ساتھ، جو حکومت کے ہر دور میں حکومت چاہے بنی ہوئی کی ہو چاہے بنی عباس کی ہو اور چاہے اس سے پہلے کی ہو، پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی بات لوگوں تک نہ پہنچے۔ حضور کی شہادت کے بعد اور یہ جو مہم چلی بات نہ پہنچے، اس کے لیے جو پہلی آواز اٹھی ہے تاریخ مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، جو بزرگ ہیں ان کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ بات نہ پہنچنے پائے، یہ صرف ائمہ اس سازش کا شکار نہیں ہوئے، خود حضور کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے۔ شہادت پیغمبر کے بعد جو یہ آواز اٹھی کہ آج سے اگر کسی نے پیغمبر کی کسی روایت کو بیان کیا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ کتابت پر، تحریر پر، پیغمبر کے ارشادات کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی تھی دوسری حکومت کے دور میں، اس نام پر لگائی گئی تھی۔ دیکھیے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جو بدسلیقہ ہوتے ہیں، توجہ میں بہت وضاحت سے جملے نہیں کہوں گا، جو بدسلیقہ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں صاحبان اقتدار، وہ جب کوئی برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو اس کو چھپا نہیں پاتے، اس پہ کوئی اچھائی کا کیپسول نہیں چڑھاتے، لیکن جو سمجھدار عیار چالاک حکام ہوتے ہیں وہ اب برائی پر بھی اچھائی کا کیپسول چڑھاتے ہیں۔ بدکاری، ناجائز رشتے اور تعلقات، جنسی بے آرامی، یہ ساری چیزیں، شراب، جوا، جو تمام چیزیں اخلاق اور کردار کے اور انسانیت کے خلاف ہے، ان ساری چیزوں کو دشمنان انسانیت، یہ بھی موضوع ہے انسانوں کے درمیان شیطان پرست موجود ہے۔ اور میں لفظ بول رہا ہوں، میرے جوان جا کے گوگل پر دیکھیں میسنسٹ، بہت کچھ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ میسنسٹ ہے، فری میسن گروپ ہے، جن جو شیطان پرست ہیں، جن کا مشن یہی ہے کہ برائی کو رواج دینا ہے، لیکن انہی کی اصل حکومت انہی کی ہے، چاہے یورپ کے ممالک ہو، چاہے امریکن ممالک ہو، سب جگہ اندر سے پیچھے سے یہی حاکم ہے۔ ہمارے ممبروں سے ان سچائیوں کو، ان حقائق کو بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی ہے، اگر اس کے لیے اپنے اسباب و علل ہے وہ اسباب و علل دور ہو جائے، اس کے لیے صلوات دے دیں گے۔ جب تک یہ واہ سے ہماری مجلسیں جڑی رہیں تب تک بہت سی باتیں اس ممبر سے نہیں کہی جا سکیں، اس لیے خطیب کے دماغ پہ بوجھ ہے، مجھے وہ کہنا ہے جس کے نیچے سے واہ کی آواز آ رہا ہے، اور جس دن اس نیچے کی واہ کے بجائے ادھر سے شاباش میرے غلام، شاباش میرے بندے، جس دن سے خطیب کے دماغ پہ یہ فکر بیٹھ جائے گی، پھر ادھر کی واہ کی فکر ختم ہو جائے گی، ادھر کی فکر آ جائے گی، اور اس کے بعد اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کرے گا، لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، میں بھی راضی نہیں ہوں گا، لیکن جو میری رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی فکر نہیں کرے گا، میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں گا، لوگوں کو بھی اس سے راضی کروں گا۔ کاش میں اس برادری کو جس ممبر پہ آ رہی یہ یقین ہو جائے کہ وہ باتیں کی جائیں جس پر میرا مالک راضی ہو جائے، محمد و آل محمد راضی ہو جائے، جب یہ سب راضی ہو جائے
اچھائیوں کا کیپسول چڑھا کر اسے پیش کرتے ہیں. سب پوری دنیا میں بدکاری، شیطنت، گناہ. ابھی نئی آفت ہمارے ہندوستان کا معاشرہ مسلم معاشرہ نہیں ہے لیکن مذہبی معاشرہ ہے، اور صرف مذہب سے وابستگی، چاہے وہ صحیح مذہب نہ بھی ہو، بہت سی برائیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. ہمارے معاشرے کے سید ظاہر غیر مسلم ہے، بت پرست ہے، مشرکین ہے، لیکن مذہب سے وابستگی بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. دوسرے ملکوں میں جہاں اللہ مذہب ہے، جو زبان سے چاہے اللہ کہہ رہے اللہ مذہب ہو گئے سب، وہاں دیکھیے جو برائیاں ابھی ہمارے ملک نہیں آئی لیکن وہ ملک جو برائیوں کا شکار ہو کے تباہ ہو چکے ہیں. یورپ اور امریکہ میں فیملیز ٹوٹ چکی ہیں. انسان کو اللہ نے قربہ بنا کے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. جانوروں کی طرح اکیلے جانور جو سڑک پہ ٹہلتے رہتے ہیں، کھلا ملاقات ہوتی ہے، نسلیں چل رہی ہیں. جو حالات ان کے ہو گئے وہی چاہتے ہیں ہمارے ہو جائیں، لہٰذا وہی برائیاں لا رہے ہیں. ابھی سپریم کورٹ میں جو کیس گیا ہے ہم جنسوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں، بدترین لعنت. اس کا نتیجہ اگر یہ رواج پا جائے تو اس کا نتیجہ ایک لمبی مدت کے بعد کیا ہوگا؟ انسانیت، انسان ختم ہو جائے گا، نسلیں نہیں چلے گی. تو انسان دشمن ہے. میں کہہ رہا تھا یہ کہ مکار اور عیار لوگ برائیوں پر اچھائیوں کا کیپسول چڑھاتے ہیں. ایسی ہر برائی کو جب رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سیدھے نہیں کہا جاتا ہے یہ انسان کی آزادی کا مسئلہ. تو آزادی کے خوبصورت کیپسول میں بدکاری کی گندی دوا بھری جا رہی ہے. آزادی کے خوش رنگ کیپسول میں بد کرداری، بد اخلاقی، بے معرفی، انسانیت دشمن زہر بھر کے دیے جا رہے ہیں. اگر سیدھے برائی کو برائی بنا کے پیش کیا جائے تو کوئی برائی کو قبول نہیں کرے گا. میری بہنیں بھی سنے، میرے بھائی بھی سنے، بنیادیت برائی ہے. کیا ننگے ہو کے چلو نہیں کوئی قبول کرے گا. کہا یہ تو فیشن ہے. یہ فیشن کا کیپسول چڑھا اور برائی رواج پا گئی. آج کل تو ایسا چل رہا ہے کہ جملہ اپنے جوانوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سے کام ہم اس لیے کرتے کبھی کیوں کہ آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے. تو دنیا کا کوئی آدمی جواب دے دے کہ آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے، آپ کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. یہ جواب ہو گئے جو امام زمانہ سے ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زمانے کے پیچھے وہ چلے جو امام سے محروم ہو. ہم تو امام زمانہ والے ہیں، ہمیں زمانے کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں اپنے امام زمانہ کے پیچھے چلنا. واہ 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 واہ. صلوات بھیجیں محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میں کہہ رہا تھا کہ اچھی بری بات پر اچھائی کا ملا چڑھایا جاتا ہے. پیغمبر کی وفات کے بعد دوسرے دور حکومت میں حضور کے ارشادات کو جو روایات اور حدیث کہلاتے ہیں ان کے نشر پر، پھیلانے پر، بیان کرنے پر، لکھنے پر پابندیاں لگائی گئی. اگر ایسا سیدھے روکا جاتا تو کون مسلمان بنتا؟ کا اس لیے منع کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے گڑگڑ کے حضور کے نام منسوخ کر رہے ہیں. اب یہ اچھائی کا کیپسول چڑھا دیا. اور بھی یہ کام ہوئے ہیں. اذان میں حی علی خیر العمل آتا تھا، آتا ہے اور جو آتا تھا تو کہاں کی یاد دلاتا تھا؟ وہاں کی یاد دلاتا تھا جہاں حج سے واپسی میں ولایت مولا کائنات سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلمان فارسی سے جب حکم دیا تھا حضور نے، بلاؤ جو آگے چلے گئے انہیں، بلاؤ جو پیچھے رہ گئے انہیں، جمع کرو انہیں جو ہیں موجود. تو کیا کہہ کے بلایا تھا؟ حی علی خیر العمل. تو اذان میں جیسی ہی آواز آتی غدیر کا منظر نگاہوں میں آیا تھا. لہذا اب دماغ نے سوچا کہ اس غدیر کو کیسے بلایا جائے. کہاں اذان سے نکال دو اسے، مگر ایسے کوئی کیسے نکالے گا؟ لہذا اس برے کام کے لیے اذان سے حی علی خیر العمل کو نکال دیا جائے، اچھائی کا کیپسول چڑھایا گیا.
حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین عمل پر آ جاؤ. اگر لوگ ہم یہ کہیں گے تو لوگ نماز کو سب سے اچھا عمل سمجھیں گے اور جہاد چھوڑ کے چلے آئیں گے. متوجہ نہیں ہو سکے. وجہ بتائی اس نے، جس نے نام یہ نکالا اس نے اس کو وجہ بتائی، تعمیل دی کہ میں یہ اس لیے حرام سے ہٹوا رہا ہوں. لگایا بڑھایا سب کیا کہ لوگ جہاد چھوڑ کے نماز میں لگ جائیں گے. لیکن جہاد چھوڑ کے نماز میں لگ جائیں گے. اب ان سے غور ہے کہ کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو، جو مجاہد ہے وہی نمازی بھی ہے، جو نمازی ہے وہی مجاہد بھی ہے. تو کیپسول چڑھائے گئے. یہ مثال میں نے دی برائی پھیلانے کے لیے. اچھائی مکار لوگ اچھائی جو بے ڈھنگے ہوتے ہیں وہ ان کو سلیقہ نہیں ہوتا، برائی کو چھپا کے نہیں کر پاتا. جو کچھ کیا ہے اس کی تاریخ کو پہچانیے. شہید باقر النصر نمر جو ایک غلام ہے حیدر کرار، ان کے ساتھ تقریباً پوری تاریخ جو آپ پڑھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے شہدائیوں کی، تو وہی تاریخ آپ کو دکھائی دے گی. ان کے ساتھ پوری تاریخ دہرائی گئی. بات نہ کہنے دو، کہہ دیں تو نکلنے نہ دو، پھیلنے نہ دو. بیان کریں تو زبان کاٹ لو. یہ سب کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ بات علی نے کہہ دی، ان کو نہیں روک پائے. اب جو علی نے بات کہی وہ میسم کی زبان سے پھیلنے نہ پائے، زیادہ ان کی زبان کاٹ لو. شہید باقر النصر پہ پابندیاں لگی، تمہیں یہ نہیں کہنا، تمہیں یہ نہیں کہنا، تمہیں یہ نہیں کہنا. اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کے بعد بھی کہا تو اب میڈیا پہ قبضہ کیا گیا کہ میڈیا کے ذریعے پھیلنے نہ پائے. اس کے بعد سازش کیا ہوتی تھی؟ پھیلنے لگے اور نہ مانے تو انہیں خانہ قید کر دو، ان سے ملنے نہ دو، اور جو ملے تو انہیں بھی قید خانے میں ڈال دو. اور دشمن یہ کرتا رہا کہ جب قید خانے میں ڈال کے بھی حق کی بات کو نہ روک سکا اور حق والوں کو نہ کچل سکا تو آخر میں ان کے گلے کاٹ دیے. آج جس مجاہد کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہو اس کے ساتھ بالکل یہی برتاؤ کیا ہے سعودی حکومت نے. ایک صلوات دے دیں اور بنی عباس محمد والے محمد اور ان کے غلاموں کے ساتھ کرتے رہے تھے. اور شہید باقر النمر کا بالکل وہی طریقہ زندگی اور طریقہ حیات تھا کہ جو غلام حیدر کرار کا ہونا چاہیے. عزیزوں میں نے انہی بنیادوں پر بس میں وقت اچھا خاصا گزر گیا. لوگوں سے جو طریقہ تھا مولانا سے غلام کے میرے مربی تھے، علامہ سے نشان حرم جوادی مولانا کے بعد میرے لیے دنیا میں سب سے بڑے نمونہ تھے. ان بزرگوں سے جو زندگی کے سبق لیے ہیں اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ سب بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے علماء تھے، یہیں پر کنڈال ہوتا تھا جس سے 3-3 گھنٹے مجمع چین نہیں لے پاتا. کچھ حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے لوگ جانے سے شریف ہوئے ہوں گے. نئی نسل کو ظاہر اس کے بعد کی ہے 3.5 گھنٹے تک مسلسل. اور مجمع جیسے آپ چین سے بیٹھے ہو 3.5 گھنٹے، 1 منٹ بھی آپ کو ایسے چین سے نہیں بیٹھے. میں تو اپنی مجلس کے لیے کہتے ہوں بھیا جس کو نیند نہ آنے بیماری ہے کوئی مجلس کا وہی نہ کرے، نہیں مجلس نہ جائے، چین سے سوئے گا. اپنی سب
کرتی آخری شیر اور آپ کی رحمت تمام. ایک بات بہت پتے کی چھٹے سن لیں کہ جب کوئی شاعری کہے کہ آخری شیر اور رحمت تمام تو دھوکے میں نہ آئیے گا. اس کے بعد ایک شیر اور یہ بنامے مقطع سنائیں گے. اور جب کوئی حبیب آپ سے کہے بس دو فکرے اور رحمت تمام تو آپ دھوکے میں نہ آئیے گا. نہیں پتا ان کا ایک ٹکڑا کتنے کلو میٹر لگتا ہے. تب آخری شیر اور آپ کی رحمت تمام نہ جو بیکار تھے نہیں انہیں پتا چل گیا کیا ہونے والا ہے. تو کیس پہلا بتا دیں غلط آخری شیر اور رحمت تمام تو دیہاتی جو تھا لیکن مہذب تھا. ہاتھ بڑے سے کا حضور آپ تو ہے مہمان آپ تو پڑھیے میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بتایا سلوار بھیجیے طریقہ سکھایا اس نے دیکھ نہیں پائی ہے کہ ممبر پر آنے سے پہلے دعا کرتا ہوں اور اس کے سنانے کے لیے جلدی سے سیرت ابراہیمی کا چھوٹا سا واقعہ سن لے. جناب ابراہیم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. جناب ابراہیم کی خصوصیت ایسی مہمان نہ ملے تو گھومنے نکل جاتے ہیں. گاؤں بچی جو بھی رہی ہوگی مہمان کہاں ملے کے ظاہر ہے. اگر ہمیں بھی مہمان ڈھونڈنا ہو تو اکٹھے اور ریلوے اسٹیشن کیلے تو وہ نکل جاتے تھے کہاں اس وقت یہ سب تھا نہیں تو راستے کے جدھر سے قافلے گزرتے تھے. اس راستے میں بیٹھ کے اپنے کپڑے میں جاتی ہے تو گئے مہمان ڈھونڈنے. بہت مسئلہ ہو گیا ہم لوگ ملت ابراہیمی میں پہلے مہمان سے ڈھونڈنے کی راہ ڈھونڈتے تھے وہ اور مہمان سے جان چھڑانے کی راہ ڈھونڈتا تھا. تو لے کے آ گئے کہیں اچھا مہمان گھر میں لا کے کھانا وانا کھلایا کھانا کھلا لیا تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالے کتنے پیسے ہوئے. ہم کھانے کے پیسے نہیں دیتے ہم کھانے ہم تو دیں گے. جناب ہمیں تو کھانا چاہیے پیسے نہیں تو ہمارا شوق ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے پیسہ نہیں ہمارا. ان کا کوئی کھانے کے پیسے نہیں ہوگے تو ہم بھی اس سے بے غیرتی محبت ہو رہے ہیں ہم تو دیں گے. اب پیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے نہیں پیسے قیمت اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قیمت لیے بغیر جائیں گے. باقی جناب نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر قیمت دیے بغیر تم راضی نہیں ہو تو پھر دو قیمت لیکن وہ نہیں ہوگا جو تم دو وہ قیمت چاہیے مجھے جو میں مانگوں. تو شاید مہمانوں نے سوچا ہوگا کہ پہلے سے بات نہیں کی سوچا ہوا ہے بات آپ کو سب کو بتا دو چاہے کاروبار میں ہو چاہے کاروبار میں نہ ہو گھروں میں کام لیتے ہو ہمارے آدمی امام حضرت علی بہت مسائل معصومین کی زیادات سے چھوٹے چھوٹے سے ہدایات ہیں ان پر عمل ان پر توجہ نہ دینے کے نتیجے سے بہت بڑے بڑے لگا. امام نے فرمایا کہ کسی سے بھی کوئی کام تمہیں لینا ہو تو اگر تمہیں اسے اس کی اجرت دینا ہے تو کام کے پہلے اجرت طے کر لو اور اس کی وجہ بتائی. فرمایا اجرت طے کر کے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ کر کے دو گے تو وہ احسان مند ہوگا اور اگر طے کیے بغیر کام لوگے تو جتنا زیادہ بھی لوگے اسے کم لگے گا. نہ جانے کے 7 سال پیدا ہوتے ہیں قرآن مجید کے 47 دوست جو نک لوگ تباہ بنا لو جھگڑے اس کو پیدا ہوتے ہیں. پارٹنرشپ ہماری رشتے داریوں آپ دوست کیسے کیا طے کرنا اس کے بعد یہ دوستیاں اور رشتے داریاں دشمنیوں سے بدل جاتی ہیں. سب ہدایات سے دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ زندگی میں سچانے کے سے مسائل معصومین نے اور قرآن نے جو ہدایات کو توجہ ہے تو انہوں نے کہا ہم تو قیمت وہ لیں گے جو قیمت ہم مانگے تو سوچے چلو ہنسے لیکن وہ بھی پڑے دل والے کا جو مانگو وہ لیں گے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ مثلاً 5 کے رقم کھانا ہے 10 مانگیں گے 20 مانگیں گے 50 مانگیں گے مگر جناب ابراہیم نے ابھی قیمت مانگی. جناب ابراہیم نے کہا میں نے بھی یہ روایت ایسا نہیں پڑا میری سمجھ نہیں آیا اور سمجھ میں آتا کیسے امت کا نماز اور وہ کی بات کیسے
کہ اس کے لیے زندہ کرو، اپنے بچے زمین میں رکھ دو، اپنی پیشانیاں کاٹ کے رکھ دو، تو انہوں کا اس میں کوئی بات نہیں. جہاں لوگ بتوں کے آگے ٹیکتے دیکھیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ادھر انہوں نے ادھر ان کفار و مرتدین نے اپنی پیشانیاں خاک پہ رکھی، ادھر جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پروردگار ایک کام میرا تھا میں نے کر دیا، ایک کام تیرا ہے تو کر دے. میرا کام تھا پیشانیوں کو سروں کو جھکانا، وہ میں نے جھکا دیے. تیرا کام ہے دلوں کو جھکانا، وہ تو جھکا دے. ہر ممبر پر آنے سے پہلے یہ دعا کر کے آتا ہوں، پروردگار ایک کام میرا ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں، ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دے. میرا کام ہے ممبر پر جا کے محمد و آل محمد کی باتوں کو پہنچانا، وہ کام میں کروں گا. دلوں میں اس کا اثر پیدا کرنا. کتاب ماں کی جگہ برے لگے گا لیکن لگے سچ کو کہتی وہ پرانی بات اور سچی بات. آج حق پر پڑھو، حق پڑھوا. علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کتاب پڑھتے ہیں. استاد اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے، محلے کا بیچارہ عالم مولانا کے سماج تو یہ پڑھ رہے ہیں جلال جوانوں سے دوسروں سے کچھ نہ کچھ علم کے پاس دین کا ہے، ان کے پاس جانے کا وقت ہے. دین جو ہم پہلے سیکھتے تھے اس میں سب سے پہلے ہمیں گھر کے اندر سے ہمارے بزرگ دادا نانا دادی نانی سکھاتے تھے. اب دادی نانی اور دادا نانا ایک تو کرنے اس کے اندر بھی نئے دور کے دادا نانا ہو گئے، اب ددو ہو گئے، ننو ہو گئے، کیا ہو گئے. تو نئے دور کے ہو گئے، ماڈرن ہو گئے، تو دین وہ بھی نہیں سکھائیں گے، وہ بھی وہی طبیعت آج ہو گئی. جہاں جاؤ یہی ٹنکن الحمد للہ کافی والے اتنا مشہور ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹنکن نہیں آتا. ہمارے پاس وہی آتا ہے اللہ ہے، ہم بھی بہت سوچتے پر لگا تو نے اسی دنیا میں سب سے بڑا تو دکھا دیا. تو دین کون سکھاتا تھا؟ دادا نانا دادی نانی. ایک تو سکھاتے نہیں اور سکھانے چلے تو بہت جو ہے وہ پریشان بچوں کو کہاں پچھلے دور میں لیے چلے جا رہے ہیں. ان کی کہاں ہمت کہ بچوں کو ٹوکیں روکیں، یہ نہ کرو یہ کرو. کہاں پہلے تو محلے کے پڑوسی بھی پورے محلے کے جوانوں کا نام نظر رکھتے تھے. کیا مزاج تھی کہ محلے کا کوئی پڑوسی بچہ کوئی کسی برائی کی طرف چلا جائے، کوئی ضرور نہیں اس کا باپ دیتے. محلے کے کوئی بزرگ ہوتے پورے محلوں کو رکھتی ہوتے تھے. اب بزرگ گھر میں نہیں بیچارے اس کا کر سکتے، وہ باہر آ کے مقصد میں استاد اگر کبھی چھوٹی سے تنبیہ کر دے تو بجائے اس کے کہ بچے کو سمجھایا جائے استاد سے لڑنے آ جاتے ہیں، ٹیچر سکھائے گا. تو جتنے دروازے بہت قیمتی باتیں کرے گا اپنے بزرگوں سے جو بہت قیمت ہوں یہاں سے سن جوانوں سے، جتنے دروازے دین کے سیکھنے کے تھے وہ سب بند ہو چکے ہیں. کتاب پڑھتے نہیں، استاد کے پاس جاتے نہیں، مکتب مدرسے جاتے نہیں، جاتے ہیں تو استاد کو سکھانے کا موقع نہیں، محلے کے پیشنوار اور عالم سے مسائل پوچھنے کا مسئلہ نہیں، خالی آپ کی تعلیم پوچھنے جاتے ہیں. آج ایک خواب دیکھا ہونا اقتدار ہے آپ کے قابل تھے. آپ سبھی غذائیں رات میں کھائیے، دیر تک جاگیے، دیر میں سوئیے، بخارات دماغ پہ چڑھے اور جیسے خیالات ہیں صبح تعبیر کر لیں. ہم جا کے حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے، خوابانہ بند ہو جائے. کچی نیند کا نتیجہ گہری نیند ہوئی ہے نا، کوئی خواب نہیں دکھائی دیتا. اور دین کا پیغام اللہ نے خواب کے ذریعے دیا ہی نہیں ہے. دین کا پیغام تو نبیوں اور رسولوں کو بھی فرشتوں کے ذریعے دیا. تو آپ کے پاس کہاں خواب کے ذریعے آ جائے گا؟ دین کا پیغام خواب کے ذریعے نہیں ہے. دین کا پیغام نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے آیا ہے. انبیاء پر بھی خواب نہیں آئے، صرف ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب سے
دیکھا، 1 رات دیکھا، 2 رات دیکھا، 3 رات دیکھا، کیا مطلب یہ کہ پہلی رات خواب دیکھ کے انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ کوئی مجھے اللہ حکم دے رہا ہے. توجہ دے بات کہہ رہا ہوں. یعنی ابراہیم نبی تھے، ان کو خواب دکھائی دیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن پہلے دن خواب دیکھ کے انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ حکم خدا ہے. جب مسلسل 3 دن خواب دیکھا تب یہ یقین ہوا کہ حکم خدا ہے. تو میرے عزیزوں میں اپنے بھائیوں دوستوں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواب کے ذریعے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا. آپ کو اللہ نے حکم دینا ہے وہ سارے آپ کے جس پیغمبر کے آپ کو ماننے والے ہیں، پھر ائمہ کے آپ غلام و غنیز ہیں، ان کے ذریعے آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو انہیں پہ عمل کرنا ہے. تھوڑا سا شکر کو بڑے سلام اور کہتے ہیں تو بات میں باقی ہوتی چلی جا رہی. میرے دلوں میں کہہ رہا تھا کہ دین کے پہنچانے کے جتنے ذریعے تھے سب بند ہو گئے ہیں. بچہ کیا ہے؟ پہلے بزرگ کہہ نہیں سکتے، گھر کے بزرگ کہہ نہیں سکتے، مکتب کا جانے کا وقت نہیں ہے، جاتا بھی ہے تو بچہ پڑھے نہ پڑھے اور استاد کو تنبیہ کا کوئی حق نہیں ہے. اب سب دروازے بند ہو گئے. بچہ کیا ہے؟ مجلس بچی. اسی مجلس کے ذریعے پورا دین آپ کا گانا ہے. دین کے اصول دین اور عقائد بھی دین کا حصہ ہے، فروع دین اور احکام بھی دین کا حصہ ہے، اخلاقیات بھی دین کا حصہ ہے. جس کی باتیں میں نے اب تک آپ سے کہی ہیں، شاید میں اپنی نگاہ میں اس بات کو زیادہ اہم ہو جاؤں. دین خالی جن چیزوں کے مان لینے کے نام سے، دین پوری زندگی حکم خدا کے روشنی میں بسر کرنے کا نام ہے. دین چند نظریات کے ماننے میں یا چند کاموں میں کر لینے کا نام نہیں ہے. دین اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی، یعنی وہ اصول جس کی بنیاد پر ہمیں زندگی بسر کرنا. کیا مانو کیا نہ مانو یہ اللہ بتا رہا ہے، کیا کرو کیا نہ کرو یہ اللہ بتا رہا ہے. کون سی اخلاقیات تمہارے اندر ہونا چاہیے، کون سے اخلاق ہوئے ہیں برائیاں تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اللہ بتا رہا ہے. تمہاری ذاتی زندگی کیسی ہو یہ اللہ بتا رہا ہے. تمہاری اجتماعی زندگی سوشل لائف کیسی ہو یہ اللہ بتا رہا ہے. ہمیں کہیں اس سے بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. تو پوری زندگی کے ہر مرحلے کے لیے جب دین اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے تو ہمیں یہ پورا دین سیکھنا ہے، عقائد بھی سیکھنا ہے، اخلاقیات بھی سیکھنا ہے، احکام بھی سیکھنا ہے. پھر جب عقائد سیکھیں گے تو جن شخصیتوں تک پہنچیں گے ان شخصیتوں کی سیرت بھی سیکھنا ہے، ان کی تاریخ بھی سیکھنا ہے. تو میرے عزیزوں کا دین سیکھنا ہے تو یہ سب کچھ سیکھنا ہے. اور یہ سب کچھ سیکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ مجلس ہے. خدا کے لیے دین کے لیے اللہ نے ولایت مولا کائنات کے اعلان کے بعد وجود میں کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین سے اللہ غدیر میں راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس میں توحید کا اعلان بھی تھا، اس میں عدالت بھی تھی، اس میں قیامت کا عقیدہ بھی تھا، اس میں احکام نماز بھی تھے، پیغمبر نے اپنے بچوں کو سب بیان کیے تھے. تو خدا کے لیے مجلسوں کو اللہ کی پسند والے دین کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. جملہ کار میں ہے، مجلسوں کو اپنی پسند کا نہ بنائیے کہ وہ بیان ہو جو مجھے پسند ہے، بیان ہو جو اللہ کو. مجلسوں میں عقائد بھی بیان ہونے دیجیے، مجلسوں میں اخلاقیات بھی بیان ہونے دیجیے، مجلسوں میں احکام بھی بیان ہونے دیجیے، مجلسوں میں تاریخ بھی بیان ہونے دیجیے، مجلسوں میں سیرت بھی بیان ہونے دیجیے، مجلسوں میں قرآن کو بھی بیان ہونے دیجیے. قرآن بیان ہوگا تو تفسیر قرآن آئے گی، مجلسوں میں سیرت آئے گی تو احادیث مصنوعین آئیں گے. مجلسوں کو اپنی پسند کے اوپر نہ محدود کر لیجیے، ورنہ ہماری پسند ڈیولپ ہوتی ہمارے معلومات سے. بھائی جو چیز ہمیں پتا ہے اسی کے درمیان جو ہم کہیں گے ہمیں پسند یا ناپسند، جتنے کھانے ہم نے اب تک کھائے ہیں انہیں تو کہیں گے یہ والا کھانا پسند ہے اور یہ والا کھانا پسند نہیں ہے، تو ہم نے کھایا ہی نہیں. مثال کے طور پر چائنیز فوڈ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پکتا ہے. مثال کے طور پر اسپینش کھانے ہمیں آج تک کھائے نہیں، ایرانی کھانے ہم یہیں سے بیٹھے بیٹھے فتوا لگا رہے صاحب چائنیز فوڈ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ نے کھائے نہیں ہے کبھی؟ آپ کو پتا بھی ہے ہوتا
ظلم کے خلاف اٹھا، مظلوم کی حمایت کی. ہم آپ کم سے کم یہ طے کہ ہم نہ ظلم کریں گے، نہ کسی پر ظلم ہونے دیں گے. یہ فیصلہ کر لیں گے کہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور یہی فیصلہ کربلا کا انسان کرتا ہے. یہی فیصلہ انسان کو کربلا والا بنا دیتا ہے. کربلا والے جو شہادت کو عروج پر تھے، وہ کیسے عروج پر آئے؟ وہ اس طرح سے عروج پر آئے کہ انہوں نے ایمان کی وہ منزل حاصل کر لی جس منزل تک پروردگار ہم کو پہنچانا چاہتا ہے. جو آج میں پڑھی تو ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، خلاف صحیح کا بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہدایت کی سارے انسانوں کو 10-12 منٹ اور لگتا ہے کہ اس سے وہ معاف کرے گی. بات مکمل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. ہر بات ہر ایک کے برداشت کی نہیں. کوئی بات سب کو سے کہی جا سکتی ہے، اور کوئی بات ایسی ہوگی کہ اس کو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا. تو کچھ باتیں کچھ خاص لوگوں سے کہی جاتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ کچھ باتیں سارے انسانوں سے کہتا ہے. تو یہ سب نہ کرو، قیامت کا فیصلہ کیا کرو، نبوت کو مانو، امامت کو مانو، سب سے کہتا ہے. بہت سی باتیں دوسرے سے لائق ہی نہیں ہوئے کہ اسے کہے. نماز پڑھو تو اس کی نہیں کہتا. نماز پڑھو خالی ایمان والوں سے کہتا ہے. اور پیغمبر نے کہا یا علی حکم کا ایمان لوگوں کا پتروں نے پاک، علی کو سے محبت ایمان تو سے ایمان پتروں نے پاک. تو قرآن میں جہاں سے پہلے ایمان والا آیا ہے علی والا کہتا ایمان والوں نماز پڑھو، ایمان والوں روزہ رکھو، ایمان والوں کا کام کرو، ایمان والوں کی مدد کرو. تو مجھے کہنے مجھے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اے علی والوں نماز پڑھو، اے علی والوں روزہ رکھو، اے علی والوں کا کام کرو، اے علی والوں کو. اس لیے کہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں ہوا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ باتیں انجام دے. تو خالی بنی والے ہیں تو ہر جگہ اللہ ایمان والوں کو بتا کرتا اور پھر ان سے کوئی حکم نہیں دیتا ہے. کسی کام کو کرو، کسی نیکی کرنے کو سمجھتے ہیں، کسی برائی سے روکتا ہے، یا عملی یا اخلاقی. لیکن یہ اللہ نے پڑھی سب سے الگ ہے. یہاں کسی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کو کسی کوئی عمل کرنے کے لیے کہا یہ کام تمہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یا یہ اچھی عادت اپنانا یا اچھی عادت کو چھوڑ دینا. فرمایا ہے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ. آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کا کتاب الذی انزل علی رسولہ آگے بتایا ہے کہ جو انکار کرے اللہ کا، ملائکہ کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، کتاب کا، جو اللہ من والا ہوگا تو آخرتکار کو گمراہ ہوا ہوتا ہے، بڑی دور چلا گیا. تو یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ایمان والوں کو سمجھ کے کام کرو، یہ کام نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں ایمان لاؤ اور مزہ نہیں کیا کرا. جس کی آنکھیں پہلے سے ہوئی اس کے آگے بولو. بھائی آپ سب ماشاء اللہ آگے بولے بیٹھے ایک آنکھ کھلاوا تو میں کہوں کہ آنکھیں بولیے تو خیر جس کی مرضی اس کی بولی. تو پھر یہ جو اللہ کہہ رہا ایمان والوں ایمان لاؤ، کھلی آنکھوں والے ہیں اسے کہا جائے آنکھیں بولیے، سن رہے ہیں آپ آنکھیں سنیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ایمان والوں ایمان والوں کہہ رہا ہے ایمان والوں کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہے وہ انسانوں جس نے اللہ کو مانا ہے، جنہوں نے نبیوں کو مانا ہے، جنہوں نے امامت کو مانا ہے، جنہوں نے عدالت اللہ کو مانا ہے، جنہوں نے قیامت کے عقیدے کو اپنایا ہے، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جنہوں نے کعبے کو اللہ کا گھر مانا، وہی وہ ایمان والا. تو جب مان لیا ہے تو پھر ان سے کیوں کہہ رہا ایمان والوں ایمان لاؤ؟ ارے اللہ کو ماننے والوں اللہ کو مانو، یہ مطلب ہوا نا. ارے اللہ کو ماننے والوں اللہ کو مانو، نبیوں کو ماننے والے نبی کو مانو، اماموں کو ماننے والے امام کو مانو. تو یہ کیوں کہہ رہا ہو؟ تو میرا دلوں کبھی کبھی ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بچے کو ہم نے شام کو ہوم ورک کو کیا دلچسپی ہے، تیاری کرنا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی بھی کوئی ان کا کارٹون آ رہا ہے بڑھیا والا، یا کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان سموں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ بنانا انہیں محفوظ کرنا تمام میں، کون سا ریکارڈ کس نے توڑا، کس نے جتنے چھٹکے لگائے، کون سا بال جس نے مارا، کس نے کون سا
10 جو ہوتے ہیں بہت ملا کہاں گزر لگے ہیں چھوڑ ہوا دیکھے کیا ہوا کیچ ہوا کہ باؤنڈری ہوئی سکسر ہوا کہاں گزر لگے نگاہ کبھی کی گزر چلی جاتی ہے ہم بھی کم نہیں ہم نے دیکھا ہم نے کہا پڑھیے پڑھیے ایک مثال میں نے اپنی والی ایک مثال آپ کی آپ میرے گھر لاہور کو کھانے بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں مولانا کھائیے کھائیے نوٹ فرمائیے یہ بھی مثال ہی ہو تو پڑھتے ہوئے بچے سے کہہ رہے پڑھو پڑھو کھاتے ہوئے مہمان سے کہہ رہے کھائیے کھائیے کھا تو رہا ہے بھائی پڑھ تو رہا ہے لاجا کرے نہیں مولانا یہ بات نہیں ہم نے کہا پھر کیا کہ پڑھ تو رہا ہے مگر ویسے نہیں پڑھ رہا جیسے پڑھنا چاہیے جتنا کھا تو رہے مگر اتنا نہیں کھانا چاہیے کھا رہے جتنا انہیں کھانا چاہیے شیرپور کے کنٹل کے ہیں تو جتنا انہیں کھانا چاہیے اتنا نہیں کھا رہے ہیں تو جب کوئی ویسے پڑھے نہ پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے اتنا نہ کھائے جتنا کھانا چاہیے تو ہم پڑھتے ہوئے سے بھی کہتے پڑھیے پڑھیے کھاتے ہوئے سے بھی کہتے کھائیے کھائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام جیسے اور جتنا ہونا چاہیے جب وہ ویسے اور اتنا نہ ہو تو یہ بولا جاتا ہے اللہ ہم سے ایمان والوں سے کہہ رہا ایمان لاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان لاؤ بس جو اس راہ میں جتنا آگے بڑھے گا جتنا ایمان اور جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ہوگا تو شہادت اس کے لیے کوئی مسئلہ حیات نہیں رہ جائے گا ہم تو تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے بجنس کے لیے وقت نہیں دے تھوڑا سا وقت دے گا جان دینے کی بات نہیں تھوڑا سا مال اللہ نے جو روزی نے دی جتنی زندگی کی ضرورت تھی سب پوری کر لی پھر بھی اللہ نے بچا دیا اب اس میں سے 5 ایسا نکال دیتے تو وہاں پہ اس میں سے دوبارہ کبھی نہیں دے سکتے تھوڑا سا مال نہیں دے سکتے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے کیوں جیسا ایمان ہونا چاہیے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں اگر ہوتا تو کربلا ہمارے سامنے ہے جو کچھ اللہ سے ملا سب آنے والے سے ملا اللہ سے آدمی جان لے کے آتا ہے آگے بڑھتا ہے تو منزل آتی ہے پہلے اللہ کی بارگاہ سے دوسرے وسیلوں سے روزی ملتی خود روزی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ اولاد دے دیتا ہے زندگی بسر کرتا ہے معاشرے میں عزت وقار اور حیثیت جگہ سکتی بنتی تھی سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں جو اللہ سے نعمتیں ہیں انسان کی زندگی جان مال اولاد عزت آبرو سب ہے مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے یہ سب قیمتی ہیں ہم ان کو بچانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں لیکن سب کی قیمت برابر نہیں مال بہت قیمتی مال حاصل کرنے کے لیے مال جمع کرنے کے لیے کتنی ہم محنت ہوگا قیمتی ہے لیکن مال جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام نہیں جب جان پہ پڑتی ہے تو یہی مال خرچ کر کے جان بچائی جاتی ہے بڑی مشکل سے زندگی میں نے 2-4 لاکھ 5 لاکھ سیون کی تھی ایک ہارٹ پیشنٹ ہو گئے ایک سال زندگی بڑا تھا خرچہ زندگی بھر کی بچت دے دو جان تو بچے تو مال قیمتی لیکن جان مال سے زیادہ قیمتی ہے مگر جان سے بھی قیمتی چیز کا نام ہوگا دیکھیں ہم تو بابا ابھی سرجری کرا کے اٹھے ہیں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پہلے وہ بیٹے دعا کر رہے ہیں پروردگار جان لے لے کے لے لے مگر میرے بچے کی جان بچا تو جان سے زیادہ قیمتی مال سے زیادہ قیمتی جان ہے جان سے زیادہ قیمتی اولاد مگر عزت والے لوگوں کے بیچ عزت والے لوگوں کے درمیان جان مال اولاد سب سے زیادہ قیمتی چیز عزت اور آبرو عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جان بھی دے دیتا ہے مال بھی دے دیتا ہے اولاد کو تو بات کر دیتا ہے شریک ہوئی دنیا عزت سب سے قیمتی چیز کا نام ہے کربلا والوں نے یہ سب قربان کر کے کیا بچا جان قربان کس طرح سے دوسرے گلے پر سمجھا چل رہا تھا مان قربان کیا اس طرح سے سائے کو بھی نام بتا بازاروں میں اولاد کی قربانی اس طرح کی جس کو سجا کے بھیج سکتے تھے اس کو سجا کے بھیج دی جو اپنے قدموں کو چل کے جان نہیں سکتا تھا وہ نہیں
ہمارے
الہی آمین الہی آمین الہی